رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 اینڈ 136 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ نوٹ کیا کریں کہاں کہاں پر میں کھینچ کے پڑھ رہی ہوں اور کہاں پر میں بغیر کھینچے پڑھ رہی ہوں۔ وقالوا کونوا، یہاں پر کاف کے ساتھ واو ساکن ہے، نون کے ساتھ بھی واو ساکن ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہودن میں ہا کے ساتھ واو ساکن ہے، ایک الف کی مقدار ہا کو کھینچیں گے، اور دال کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد الف آ رہا ہے یعنی حمزہ آ رہا ہے اظہار حلقی کے حرفوں میں سے، یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ او نسخارا میں اسقاط کے اوپر را کے اوپر کھڑا زبر ایک ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، حنیفہ میں نون کے ساتھ یا ساکن ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، فا کے ساتھ بھی الف آ رہا ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وما كان من المشرکین، یہاں پر بھی میم کے ساتھ کاف کے ساتھ الف آ رہا ہے ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور مشرکین میں کاف کے ساتھ یا ساکن ہے ایک الف کی مقدار یہاں پہ کھینچیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم سب ہدایت پالو گے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم ابراہیم کی، حنیفن جو یکسو تھے، وما اور نہیں، کانت تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے دین پر منحصر مانتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سخوریہ یہودی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصرانیوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ اس پر یہ آیت اتری، یعنی آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے، جو مسلم تھے، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کے طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کے تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کر عزیر اور مسیح علیہ السلام کو اللہ پاک کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی سلیب کی پوجا کرتے ہو، دوسری طرف تم وحی الہی کی پیروی کے بجائے احبار اور رہبان کی تقلید میں گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ تم ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہو؟ افسوس، اب مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملت حنیفی کو ترک کر کے چند رسوم اور بدعات، خرافات اور شرک اعمال کی پابندی کو دین ہدایت سمجھ رکھا، اسی طرح انہوں نے بھی قرآن سنت کو ترک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدتوں بعد آنے والے بزرگوں کی تقلید کو، جو نبی بھی نہیں تھے، واجب قرار دے دیا۔ اللہ کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے کو ترجیح دی، حج کے بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جانے کو، اور نماز اور روزہ زکوٰۃ ترک کر کے خود ساختہ وظائف اور چلہ کشی کو اللہ کا قرب کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی توحید اور قرآن سنت کی دعوت دے تو اسے بے دین اور گمراہ قرار دیا۔ اسلام دراصل عقائد اور رسول کے مجموعے کا نام ہے، یہی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کا اتباع ہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی اور نصارہ عیسائی دونوں یہ دعوے کرتے تھے کہ ہدایت صرف انہی کے دین میں ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر تم یہود بنو گے تبھی اللہ کے پسندہ بنو گے، عیسائی کہتے تھے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنو تبھی کامیابی ہے۔ تو آج بھی تو کئی لوگ اپنے فرقے، قوم یا جماعت کو ہی ہدایت کا معیار سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اس کو رد کرتا ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں جو ہر باطل سے یکسو تھے۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان یہود و نصارہ کی بات نہ مانو۔ ہدایت کا اصل راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ اللہ کے سچے بندے تھے جو صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے اور ہر باطل، شرک، بت پرستی سے دور تھے۔ حنیفاً کا مطلب یکسو، سچائی کی طرف جھکنے والا، ہر طرف کے باطل نظریات کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ ہمیں فرقوں، قومیتوں یا ناموں کی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اخلاص و توحید والے راستے کی ضرورت ہے۔
وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ بعض قومیں آج بھی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں مگر ان کے عقائد میں شرک ہے۔ مثلا بعض لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، اگر تم ان کے راستے پر ہو تو شرک سے مکمل اجتناب ضروری ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم فلاں فرقے کے ہیں تو ہدایت پر ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور عمل ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ 3 باتیں تھیں: خالص اللہ کی عبادت، باطل نظاموں اور عقائد سے لا تعلقی، شرک سے مکمل بیزاری۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہو، سکون ہو، برکت ہو، تو ہمیں بھی اس طرز حیات کو اپنانا ہوگا۔ اللہ پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قرآن پاک بار بار واضح کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ہی اصل اسلام ہے۔ یہود و نصارہ نے ہدایت کو اپنے تک محدود کر دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے اصل ہدایت وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنائی، وہ دین جس میں صرف اللہ کی عبادت ہے، شرک سے بیزاری اور نیت میں اخلاص ہے، وہی اصل اسلام ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قولوا آمنا، یہاں پر قاف کے ساتھ واو ساکن ہے، لام کے ساتھ بھی واو ساکن ہے، ساتھ مد بھی آ رہا ہے۔ 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے لام کو۔ آمنا میں الف کے اوپر کھڑا زبر، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، نون پر مشدد ہے، اس کو بھی وہ نہ کر کے پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ باللہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وما ضلع، یہاں پر میم ساکن کے ساتھ الف اور مد آ رہے ہیں، 3 سے 4 الف کی مقدار میم کو کھینچیں گے۔ اور ضلع میں نون ساکن کے بعد زا آ رہی ہے، یہاں پر فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الینا وما ضلع، یہاں دوبارہ سے وہی قاعدہ ہو رہا ہے، فمال غنہ کا، فمال غنہ کے 15 حروف میں سے زا آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الی ابراہیم، لام کے اوپر کھڑا زبر مد ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم۔ من ربهم میں نون ساکن کے بعد رو مشدد آ رہی ہے، یہاں ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ لا نفرق بین احد منہم، احد منہم میں دال کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے اظہار حلقی کے 6 حروفوں میں سے، یہاں گناہ نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، میم کے ساتھ واو ساکن 1 الف مقدار میم کو کھینچ کے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ قولو، کہو تم، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الینا طرف ہمارے، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب کے، وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ موسیٰ، و عیسیٰ اور عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں اور بعض کے نہیں ہیں، سب پر ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا، کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔
تفصیلی ایمان صرف قرآن پاک پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن پاک آنے سے پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ پھر پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن پاک ہر طرح سے محفوظ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، قولوا آمنا باللہ۔ قولو یعنی کہو، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ایک پیغام، ایک نظریہ، ایک عقیدہ دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ ایسا جملہ ہے جو ہر مسلمان کا تعارف ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی پوچھے تم کس پر ایمان رکھتے ہو، تو قرآن کہتا ہے ایسے جواب دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی خالق، مالک، مددگار، مشکل کشا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، عبادت، دعا، توکل سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب پریشانی ہو ہم در در نہ پھریں، بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اس کی ہر بات، ہر حکم، ہر تعلیم پر ایمان، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، لیکن زندگی میں قرآن کہاں ہے؟ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف زبانی نہیں، عملی ایمان بھی ہونا چاہیے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، یہ سب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید اور قربانی کی مثال، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رضا کے لیے سر جھکانے والے، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کے انبیاء۔ ہمارا ایمان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، بلکہ پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر بھی ہے، مگر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ آج یہود صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ مسلمان سب کو مانتا ہے اور یہ فرق نہیں کرتے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی بندگی کرو، شرک سے بچو، نیکی کرو، عدل، سچائی اور رحم دل بنو۔ قرآن پاک کہتا ہے سب انبیاء کا دین اسلام، یعنی اللہ کی فرمانبرداری تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی نبی کمتر ہے، سب اللہ کے نبی ہیں، سب کا احترام، سب پر ایمان ہے۔ جو صرف اپنے نبی کو مانے اور دوسروں کو جھٹلائے وہ مومن نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ مسلمان، مسلم، فرمانبردار، یعنی ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اس کے حکم کے ماننے والے ہیں، اسی کے قانون کو ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں، وہ دراصل کفر کرتے ہیں، یعنی نبیوں میں فرق کرنا کفر ہے۔ تو پیاری صالحات، سچا مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کو مانے، اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام پچھلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھے، بغیر کسی فرق کے۔